بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10واں سبق، جس میں ہم پڑھیں گے حکیم محمد سعید کا تعارف۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حکیم محمد سعید 1920 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نامور مشہور طبیب ڈاکٹری کی ایک قسم ہے، جیسے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر، یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کی، مختلف ان کے وہ مراتب ہوتے ہیں۔ ادیب اور سماجی اور سیاسی شخصیت، ادیب بھی تھے اور سیاسی شخصیت بھی وہ تھے۔ حکیم محمد سعید دہلی میں حکیم عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے ایم سی کیوز کو اور شارٹ کوسچن کو۔ ہم دیکھیں گے کہ حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا آنسر ہوگا حکیم محمد سعید 1920 میں دہلی میں حکیم عبد المجید کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ اس کا وہ آنسر ہوگا۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حکیم محمد سعید نے ناظرہ قرآن پاک کتنی عمر میں پڑھا تھا، تو اس کا آنسر ہوگا 5 برس کی عمر میں۔ 7 برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی۔ یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب حکیم محمد سعید نے اپنی والدہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی تھی تو تب ان کی عمر کتنی تھی، تو تب ان کی عمر تھی 7 برس۔ یا 7 برس کی عمر میں حکیم محمد سعید نے کس کے ساتھ عمرہ کی یا حج کی سعادت وہ حاصل کی، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اس کا آنسر ہوگا والدہ کے ساتھ۔ اور 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا حکیم محمد سعید نے۔ جب ان کی عمر 9 برس کی تھی تو انہوں نے قرآن پاک وہ حفظ کر لیا۔ یہ بھی ہم نے وہ یاد رکھنا ہے کہ 9 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ بچپن ہی سے مطالعے کا بہت شوق تھا، یعنی کہ پڑھنے کا ان کو وہ بچپن ہی سے شوق تھا۔ عربی، فارسی اور انگریزی سیکھی۔ بچپن سے ان کو وہ پڑھنے کا شوق تھا اور اسی شوق میں انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی سیکھی۔ 1939 میں طبیہ کالج دہلی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ کہاں سے طبیہ کالج دہلی سے طب کی تعلیم حاصل کی، کب کی تھی؟ 1939 میں، یعنی 1939 میں۔ عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دواخانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے ساتھ شمولیت سے کیا۔ ان کے بڑے بھائی کا وہ نام یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ ان کے بڑے بھائی کا نام ہے حکیم عبد الحمید۔ 1940 سے 1947 تک دونوں بھائیوں نے ہمدرد کو ایشیا کا سب سے بڑا دوا ساز ادارہ بنا دیا۔ دوا ساز، دوا بنانے والا۔ کب سے کب تک؟ 1940 سے، یعنی کہ 1940 سے لے کر وہ 1947 تک دونوں بھائیوں نے وہ ہمدرد کو ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ بنایا۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ حکیم محمد سعید پاکستان کب آئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے 9 جنوری 1948، یعنی 1948 میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اور وہ کہاں آئے تھے؟ پاکستان۔ پاکستان میں وہ ہمدرد لیبارٹریز کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ہمدرد جو لیبارٹری ہے اس کے بانی کہتے ہیں بنیاد رکھنے والے کو، اور منتظم انتظام کرنے والا، انتظام سنبھالنے والا، پاکستان طبی ایسوسی ایشن اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ 1993 سے 1994 میں وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر، یعنی کہ یہ آپ نے وہ یاد رکھنا ہے، یہاں پر وہ یاد رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کب وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ کے عہدوں پر فائز رہے۔ یہ اس کا آنسر ہوگا 1993 اور 94 میں۔ 93 اور 94 میں کیا تھے؟ وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ حکیم محمد سعید 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں شہید کر دیے گئے۔ حکیم محمد سعید کو وہ کب شہید کیا گیا تھا؟ 17 اکتوبر 1998 کو ان کو کراچی میں شہید کہاں پہ کیا گیا تھا؟ کراچی میں۔ احمد علی قاسمی نے لکھا کہ صرف ایک شخص کا نہیں، ایک طرح سے پاکستان کی شناخت کا قتل
شناخت کہتے ہیں پہچان کو. تو احمد ندیم قاسمی نے جو ہے وہ یہ لکھا تھا کہ یہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی پہچان کا جو ہے وہ قتل کیا گیا. حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصہ تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، وسعت ہے، پھیلاؤ ہے. دینی، اخلاقی، طبی اور صحت عامہ سے متعلق انہوں نے بکثرت مضامین لکھے، بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ لکھے ہیں. بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں. انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بار بار جانے اور گھومنے پھرنے کا موقع ملا، چنانچہ اپنی سیاحت کا حال انہوں نے مختلف سفر ناموں میں قلم بند کیا، تحریر کیا. ان کی چند تصانیف یہ ہیں کہ ان کی تصانیف کے جو ہے وہ ہم نام جو ہے وہ یاد رکھیں گے. اس میں اخلاقیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن روشنی ہے، ذیابی نامہ ہے، سائنس اور معاشرہ، قلب اور صحت، تعلیم و صحت ہے، عرض قرآن حکیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے یورپ نامہ ہے، جرمن نامہ ہے، کوریا کہانی ہے، سفر دمشق ہے، ایک مسافر 4 ملک، جاپان کہانی، داستان امریکہ، داستان حج، داستان لندن، درون روس، سعید سیاح اردن میں، سعید سیاح تہران میں، اور سعید سیاح ترکی میں. تو عزیز طلبہ یہ تھا حکیم محمد سعید کا مختصر مگر جامع تعارف. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.